فإن أعرضوا فقل أنزلتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون صدق اللہ العظیم۔ آیات کے اندر کچھ نئے الفاظ ہیں۔ نحسات، نحسات منحوس چیزوں کو کہتے ہیں۔ نحس، نون ہے سین نحس کہتے ہیں، یہ سات کے مقابلے میں آتا ہے۔ ساعت، سین عین دال سات، کسی چیز کی نیک بختی، اور نحس کہتے ہیں کسی چیز کی بدبختی، ہم اردو میں اس کو منحوس کہتے ہیں۔ ریحن سرسرن، انتہائی تیز ہوا جو سردی سے بری ہوئی ہو۔ سرسر اس ہوا کو کہتے ہیں جس کے اندر انتہائی ٹھنڈک ہو، سرد ہو اور انتہائی تیز ہو۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، یہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں جب برف باری ہونے کے بعد آسمان پھر صاف، بادلوں سے بادل ہٹ جائیں گے، آسمان بالکل صاف ہو جائے، اس دن جو سردی پڑتی ہے نا، وہ انسان کی جلد کو ختم کر دیتی ہے، لوگ باہر نہیں نکلتے، وہ انسانی جلد کو ریزہ ریزہ کرتی ہے، انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے اس ہوا کے اندر۔ تو ایسی ہوا جس میں انتہائی سخت تیز ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اندر سخت سردی ہو، ٹھنڈک ہو، ایسی ہوا کو سرسر کہتے ہیں۔ اچھا، آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ فَإِنْ عَارَضُوا، اگر یہ لوگ اللہ کی ان توحید کے دلائل سے منہ پھیر لیں، فقل، تو میرے نبی کہہ دیجئے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، میں تم کو ڈراتا ہوں اس کڑکے سے جس کڑکے کے ذریعے اللہ نے عاد اور ثمود کو ہلاک کیا۔ صاعقہ چنگاڑ کو کہتے ہیں، بدترین آواز ہوتی ہے، اور کڑک کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، مفسرین اس کا یہاں کڑک کے ساتھ کرتے ہیں، بجلی کی آواز کو کہتے ہیں۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب عاد و سمود کے پاس ان کے رسول آئے، آگے سے پیچھے سے آ کر ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، خبردار ہو جاؤ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، قوم نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا، ہمارا رب چاہتا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، لہذا تم انسان، بشر، نبی جو لے کر آئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر کسی وجہ کے قوم عاد نے زمین میں تکبر اور غرور کرنے لگے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہماری طرح طاقتور کون ہے، ہماری طرح طاقتور کون ہے، یہ ان کا نعرہ تھا۔ اللہ نے ڈائریکٹ یہاں اس کو ذکر کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، من، کون، اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے۔ اولم یرو، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان اللہ خلقہم، ان کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہ اشد منہم قوہ، وہ اللہ ان سے طاقت میں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی پیدائش ہو کر اللہ کے سامنے ایسی ڈینگے مارتے ہیں۔
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان کے اوپر انتہائی تیز آندھی چلائی، فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں، وہ دن ان کے لیے بڑے منحوس ثابت ہوئے، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم ان نافرمانوں کو عذاب کا مزہ چکھائیں، رسوائی کے عذاب کا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کے عذاب تو اس سے زیادہ ذلیل کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر وہاں کسی کی کوئی مدد کہیں سے نہیں ہوگی، کسی کی کوئی مدد کہیں سے نہیں ہوگی۔ دو باتیں اس میں آ گئی، ایک تو یہ ہے ان لوگوں نے، یہ دنیا میں دو قومیں ایسی ہیں جو انتہائی طاقتور گزری ہیں، قوم عاد اور سمود، یہ رشتہ دار تھے آپس میں، یہ ایک ہی باپ کے دو بیٹے تھے، عاد و سمود، انہی کے اولاد ہے یہ عاد و سمود، ایک آدمی کے دو بچوں کے اولاد عاد و سمود کہلاتے ہیں۔ اور یہ انتہائی طاقتور قوم، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ان کی طاقت کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں تو دنیا کا کوئی آدمی ٹھہر ہی نہیں سکتا، من اشد منا قوہ، ہم جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جو انبیاء علیہ السلام ان کے پاس آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا قوم عاد کی طرف، اور قوم عاد کو سمجھاتے رہے کہ تم جس فخر، غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے نکل چکے ہو، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ سمجھاتے رہے، آگے آ کر، پیچھے آ کر، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پوری قوم کو ہر وقت ہر گلی کوچے میں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے جیسے بشر کو رسول ہی مانتے، اگر اللہ نے رسول بنانا ہے کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، جو تو لے کر آیا ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے، کوئی فرشتہ آتا تو سوچ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو یہاں ذکر کر کے فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کرتے تھے۔ تکبر، خدا کے لیے تکبر سے اپنے آپ کو 100% پاک کرے۔ عاجزی آپ کی سب سے بڑی خوبی ہو، آپ بندوں میں، مسلمانوں میں، مردوں عورتوں میں اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھے، اعمال کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے آپ اللہ کے ہاں محترم ہوں گے، لیکن کہیں بھی اگر انسان کو اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنی خاندانی سٹیٹس کی وجہ سے، یا اپنے علم و ڈگری کی وجہ سے، یا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اپنے صحت و جسم کے جناب خوب مضبوط ہونے کی وجہ سے اگر انسان غرور و تکبر کرتا ہے، تو اس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت رہتی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، تکبر و ردائی، یہ تکبر صرف میری چادر ہے، تکبر صرف میری چادر ہے، مجھ سے اس چادر کو چھیننے کی کوئی کوشش نہ کرے، اگر کوئی یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، ادخلتہ النار، میں اس کو اٹھا کر آگ میں پھینکوں گا۔ مال ضرورت کی چیز ہے، علم ہماری ضرورت ہے، صحت اللہ نے دی ہے، جسم اللہ نے دیا ہے، تو ساری نعمتیں اللہ کی ہے، تو انسان غرور کیوں کرے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے بدبخت ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، دنیا میں ہماری طرح طاقتور کون ہے بھائی، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اللہ نے ایک ہی جواب دیا ہے اس سوال کا، فرمایا کہ بھائی جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، جس نے تم کو پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن مجید یقین بناتا ہے، قرآن مجید انسانوں کے یقین کو بناتا ہے۔ اب دیکھو یہاں فوراً اللہ نے فرمایا جس نے پیدا کیا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، ان کا جواب کیا دیا؟ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی طاقت تم سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی، اللہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بھائی پھر ہم نے ان کے اوپر انتہائی تیز ٹھنڈی ہوائیں چلائی۔ سورہ الحاقہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت 7 راتیں 8 دن تک ہوا چلتی رہی، 7 راتیں 8 دن، دن کو شروع ہو گیا، دن کے آگے ختم ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے دن شروع ہوا، اگلے بدھ کو آگے ختم ہوا۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جتنی قوموں کو اللہ نے سزائیں دی ہے وہ بدھ کے دن دی ہے،
سزائیں ہمیشہ بدھ کے دن نازل ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن کثیر نے اس کے اوپر جو ہے حدیث لائی۔ تو 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی۔ آپ نے شاید گھروں کے گلی کوچوں میں چلتی رہی، نہیں، پہلے وہ ان کے گھروں میں داخل ہوئی، پھر ان کے گھروں سے ان کو باہر نکال کر ہوا میں اچھالتے رہے، اور ان کے سر آپس میں ہوا ٹکرا کر 7 دن گزار دیے۔ جب یہ لوگ نیچے گرے تو کھجور کے پرانے تنوں کی طرح کالے ہو چکے تھے، سارے جسم پھول کر اتنے ہو گئے تھے۔ ان کے گھروں کے اندر ہوا گھس کر باہر نکالا ہے، گھروں کے اندر گھس کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تکبر پر جو سزا دی ہے، اور اس کو پھر یہاں ذکر کر کے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ میرے نبی کے ماننے والوں ہمیشہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری رکھیں۔ غزوہ حنین کو پڑھیں آپ۔ غزوہ حنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نا فتح مکہ کے بعد ایک قوم کے خلاف جو نا لڑنے کے لیے گئے، 12,000 کا لشکر تھا، اس میں مسلمان جا رہے تھے، 12,000 کا لشکر تھا۔ تو کچھ مسلمان جو ابھی مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یہ مسلمان 313 تھے تو جیت جاتے تھے، آج تو یہ 12,000 ہیں۔ اپنی تعداد پر فخر اور غرور، اپنی تعداد پر ناز نخرے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آئی ہوئی مدد کو روک دیا اور مسلمان پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے بھاگ رہے تھے، یاد رکھے ایسا۔ حنین کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ سب کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی، سارے بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر جا کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس ان کو آواز دے دو، یہ کہہ کر آواز دے دو کہ بیت رضوان والو تم کہاں جا رہے ہو، اللہ کے نبی تو یہاں ہے۔ اللہ کے نبی ایک چٹان پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، انا نبی لا کذب، لوگوں میں کوئی جھوٹا نبی تھوڑا ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں اپنے دادا عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور حضرت عباس کی آواز اونچی تھی تو وہ اونچی آواز سے لوگوں کو آوازیں دینے لگے۔ تب مسلمان واپس آئے سنبھل کے، جو نا غزوہ حنین، بنو حوازن اور بنو ثقیف کے خلاف جو لڑائی تھی، اس میں شروع میں جو ہزیمت اٹھانی پڑی وہ صرف اس بول کی وجہ سے کہ آج ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے پاس بڑا لشکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ ذکر کر کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ کو، مجھے اور مسلمانوں کو غرور اور تکبر، فخر سے، ان تینوں جو نا بھی منحوس برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کے ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ منحوس دنوں کا عذاب، کوئی بھی دن، ہفتے کے جتنے دن ہیں، ہفتہ اتوار سے لے کر جمعے تک، ہفتے تک، یہ دن کوئی ایک بھی منحوس دن نہیں ہے۔ انسان کے لیے وہی دن منحوس ہے جس دن اس کے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ تو میں یہاں یہی بتایا گیا کہ بھئی جس دن ان کو میں نے سزا دی، 7 راتیں اور 8 دن تک یہ جو مسلسل سزا کے اندر رہے، تو پورے کے پورے 1 ہفتہ ان کے لیے مکمل یہ سب لوگ کو منحوس ہوا، اور ان کے اوپر سزا اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں نے ان کو سخت سزا دی، اور آخرت کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔